آپ لوگوں سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ اب ہم خالد صاحب کی طرف آتے ہیں کہ خالد صاحب ایک تو تھوڑا سا کہ جب اسرائیلی ریاست کا قیام عمل میں آیا اور اس وقت جب یہ ڈسپیوٹ کھڑا ہوا ہے فلسطین والا، ان کا جو علاقوں پہ قبضے کیے ہیں، یہ جو مسئلہ بنا ہے، اقوام متحدہ کی ایک قرارداد تھی جس پر عربوں نے جسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تھوڑا سا اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا، پھر اس بات کو تھوڑا سا اور دیکھیے گا کہ جس پہلو سے گوئندی صاحب نے بات کی ہے، گوئندی صاحب نے کہا وہاں کے لوگوں کا مزاج عجیب چینج کر وہ لوگ کٹھے ہو گئے، تو مجھے یاد آیا جب کالونیل سسٹم تھا تو کالونیل عہد میں 1880 میں تمباکو کے حوالے سے ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، استحصال کر رہا تھا یہ برطانیہ، یہاں سے غلام جب لے کے جاتے تھے امریکہ میں، وہاں غلاموں سے یہ تمباکو کی فصل کاشت کرواتے تھے، بگاڑ لیتے تھے ان سے وہاں کی غلاموں کی عہد پورا آپ کو معلوم ہے۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت جب یہ تجارت کے بہانے ہی آتے تھے، اور جب یہ ایران میں آئے ہیں تو ایران کے بادشاہ نے انہیں قاچار جو تھا، قاچار نے اسے اجازت دے دی، جیسے یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، تو ایرانی دانشور یا ایرانی جو ایشیا تھا انہوں نے بھانپ لی یہ بات، انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں، تمباکو کے حوالے سے یہ فصل کاشت ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا، تو انہوں نے اس کی مخالفت کا آغاز کیا ہے۔ تو اس کی مخالفت کرتے کرتے پھر مذہبی جو طبقہ تھا وہ اس میں شامل ہو گیا، اور وہاں کے جو علماء تھے انہوں نے فتویٰ دیا کہ تمباکو جو ہے وہ حرام ہے، اسے نہیں پینا چاہیے، جس سے اس تحریک میں جان پڑی اور برطانیہ کو بڑی وہاں سبکی کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ یہ آخری جو یہ رضا شاہ کے عہد تک جو آیت اللہ سطح کا لیول کا جو آدمی ہوتا تھا اسے سزائے موت نہیں دی جاتی تھی، قانون تھا کہ اسے سزائے موت نہیں دی جائے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کیا مذہبی حوالے سے وہاں گرفت لوگوں کی اتنی مضبوط ہے، لوگ فالو کرتے ہیں جو بھی ان کا مسلک ہو، جو بھی مذہب ہو، کہ تمباکو کے حوالے سے جو تحریک تھی اس میں بھی جان تب بڑی تھی جب علماء اس میں شامل ہوئے تھے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اس پر ذرا روشنی ڈالیں تو پھر دوبارہ ہم گوئندی صاحب کی طرف آئیں گے۔ ایک تو ذرا میری طرف سے معذرت ہے کہ جیسے گوئندی صاحب نے بات کی ہے چشمدی کے حوالے سے، میرا اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں، اس لیے اس حوالے سے معذرت ہے۔ لیکن یہ جو کرائسس ڈیولپ ہوا ہے اسرائیل کا اور ایران کا، اور اس میں امریکن رول بہت واضح ہے، اس کو میرے خیال میں دیکھنے کے لیے ہمیں جو ایک انٹرنیشنل سچویشن ہے، بین الاقوامی سطح کی جو حالات ہیں، جو پچھلے اگر کہا جائے تو 15 کم از کم 10-15 سال سے ایک تبدیلی آئی ہے بین الاقوامی سطح پر۔ وہ تبدیلی یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ایک آرڈر تھا وہ کولیپس ہو رہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کولیپس ہو چکا ہے، لیکن وہ کولیپس ہو رہا، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو پاپولیشن پالیٹکس کا آغاز ہوا ہے، اس کو 12 سال کہہ لیجیے، 15 سال کہہ لیجیے، اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو لبرل ڈیموکریسی کا ایک تصور ہم سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کلیپس ہو گیا ہے۔ پھر کہیے گا لبرل ڈیموکریسی کو جو ہم پریز کرتے تھے، ہم سینے سے لگائے بیٹھے تھے، وہ کلیپس ہو چکا ہے، ڈیتھ آف دا لبرل ڈیموکریسی۔ وہ آپ امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں، وہ آپ ریسنٹلی جرمنی میں بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے پڑوس میں ہندوستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور بہت سے جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک پاپولسٹ ویو ہے
وہ ویب کیوں ہے وہ ایک الگ بحث ہے، اگر دوست کہیں گے تو اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے، لیکن بنیادی ریزن یہ ہے کہ لبرل ڈیموکریسی جو تھی وہ ڈلیور کرنے میں ناکام ہوئی ہے، اور تمام سوسائٹیز میں، چاہے وہ امریکن سوسائٹی ہو، انڈین سوسائٹی ہو، جرمن ہو، یا ایون برطانیہ کی بات بھی ہم کر سکتے ہیں، وہاں پہ سرٹن کائنڈ آف رائز آف مڈل کلاس ہوا۔ وہ مڈل کلاس کا جو رائز ہونا ہے اس نے لبرل ڈیموکریسی کے تابوت میں پیٹ ٹھونک دی۔ یہ ہے عمومی صورتحال جو ہم ارد گرد دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ایک آرڈر مینٹین کیا جا رہا تھا، وہ آرڈر کولیپس نہیں ہوا تو کولیپس ہونے کے قریب ہے۔ مڈل ایسٹ میں یہ سارا علاقہ جو لبنان ہے، سیریا ہے، جارڈن ہے، سعودی عرب ہے، یہ اٹومان امپائر کا حصہ تھا۔ مصر پہ تو نپولین صاحب بھی پہنچ گئے تھے، آپ کے علم نہیں ہوگا۔ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو تقسیم ہوئی، جیسے جارڈن بنا جو اس سے پہلے کوئی ملک نہیں تھا، سعودی عرب کا حصہ تھا، سعودی عرب سے کاٹ کے شریف مکہ کو جارڈن الاٹ کیا گیا، میں تو یہ کہوں گا الاٹ کیا گیا۔ لبنان جو ہے یہ سیریا کا حصہ تھا، سوری یہ سیریا کا حصہ تھا، اس کو سیریا سے کاٹ کے ایک الگ مملکت بنا دی گئی، اور اس کے پیچھے جو نقطۂ نظر بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ تقریباً 50-50 مسلمان ہیں اور 50% کرسچین ہیں، اس میں شیعہ بھی تھے مسلمانوں میں، دریوز بھی تھے، تو وہاں پہ جو ایک سسٹم بنایا کہ صدر مسلمان ہوگا، وزیر اعظم کرسچین ہوگا، صدر جو ہے وہ شیعہ ہوگا، یہ ایک طرح کا انتظام کیا گیا۔ پھر یہ ہے کہ فورتھ ایریاز جو تھے ان کو 3-4 ملکوں میں ڈیوائڈ کر دیا، وہ عراق میں بھی تھے، وہ ایران میں بھی تھے، وہ یعنی ترکیہ میں بھی تھے، ان کو ڈیوائڈ کر دیا گیا، اور وہ موومنٹ ابھی تک چل رہی ہے، کورس اپنی سالیڈیرٹی کی یا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی لڑائی کر رہے ہیں۔ اس سینیریو میں آپ دیکھیے کہ یہ لڑائی کیا تھی، کیوں تھی اور کیسے لڑی تھی۔ مثلاً حزب اللہ کی بات کی گوینی صاحب نے، حماس کی ہم بات کر سکتے ہیں کیونکہ حماس کی اس ایکٹیویٹی کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا۔ پھر ہوتیز جو ہیں یمن میں، یہ ایک طویل عرصے تک لڑتے رہے سعودی عرب کے ساتھ، پھر پروٹیکٹ ہو گیا۔ تو یہ ایک ایریا ایسا بنا کہ جس طرح کا ڈیوائڈ کیا گیا مختلف ریاستوں میں، وہ ان نیچرل تھا، غیر فطری تھا، اور اس میں بہت سے لوگ، بہت سی برادریاں ڈیوائڈ ہو گئی۔ وہ ڈویژن کا مسئلہ جو ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ اب لگتا یوں ہے کہ ایک نئی ڈویژن کی بات ہو رہی ہے، ایک نئے آرڈر کی بات ہو رہی ہے۔ وہ آرڈر کی شکل کیا ہوگی ہم کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ابھی تک ہمارے سامنے وہ گلمپسز ہیں، وہ واضح شکل نہیں ہے۔ حضرت حزب اللہ جو تھے، جیسا کہ گوندی صاحب نے کہا، ویسے لبنان کی فوج تھی لیکن وہ اتنی اثر انداز نہیں ہو سکی اسرائیل کے ساتھ لڑائی کے نتیجے میں۔ حزب اللہ نے لبنان میں پیرلل گورنمنٹ بنائی، وہ الیکشن بھی لڑتے تھے، پارلیمنٹ میں بھی جاتے تھے، لیکن ان کا ایک مخصوص علاقہ تھا جہاں پہ لبنانی گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس یا حاکمیت نہیں تھی۔ اس سے پہلے جس سول وار کی آپ بات کر رہے تھے، فلینجسٹ کرسچین اور مسلمانوں کے درمیان ایک طویل لڑائی ہوئی،
اور وہ تعصب یہ دیا گیا کہ یہ مذہبی لڑائی ہے. زائنسٹوں کو سپورٹ کر رہے تھے اسرائیل اور مسلم کمیونٹی کو سپورٹ کر رہا تھا ایران, تو یہ لڑائی ہوتی ہے. پھر اسرائیل ڈائریکٹلی کودا لبنان کے معاملات میں, اور اس کے نتیجے میں جو تباہی ہوئی میرے خیال میں آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے. اگر ہم حماس کی بات کریں تو حماس کو کھڑا کیا گیا اگینسٹ دا الفتح. یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے اور غور کرنی چاہیے. حماس کو فنڈ کرتا رہا اسرائیل, اور بنیادی طور پہ حماس کو کھڑا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ الفتح کو کمزور کرنا چاہتا تھا, پی ایل او کو کمزور کرنا چاہتا تھا. پی ایل او کا سٹانس جو تھا وہ سیکولر تھا, اس میں کرسچین بھی تھے, اس میں مسلمان بھی تھے, اور ایون دین اس میں جیوز بھی تھے. پی ایل او حماس کا نعرہ مذہبی نعرہ تھا. پی ایل او نے جب کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کیا, اس کے نتیجے میں ایک ریزائنمنٹ آئے فلسطینیوں, اور مذہبی نعرے سلوگن مونگرنگ شروع ہو گئے. کیونکہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ جو ہے اپنی ایسنس پہ ناکام ہو گیا. وہ بنیادی طور پہ معاہدہ تھا جس میں 2 اسٹیٹس کی بات ہوئی, ایک فلسطینی ریاست ہوگی اور ایک اسرائیلی ریاست ہوگی. اس کی بہت ساری مخالفت بھی ہوئی. ابھی ایڈورڈ سعید کی دوست نے بات کی ہے. ایڈورڈ سعید بہت ووکل تھا اس معاہدے کی مخالفت, اور اس کی تحریریں بھی موجود ہیں, وہ آپ کو مل سکتی ہیں, جس میں اس نے پوائنٹ بائی پوائنٹ یہ بات رکھی ہے کہ کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ بنیادی طور پہ پی ایل او کی ریٹریٹ ہے. اس سے پہلے شاید آپ کو بھی یاد ہو, لیلا خالد کی ہماری بھی ہیرو رہی ہیں, تو یہاں تو لوگ اسے مسلمان سمجھتے ہیں, وہ کرسچین تھی. لیلا خالد. اور پی ایل او میں ایک پاپولر فرنٹ نام کا گروپ تھا جو مارکسسٹ تھے, وہ اس کا حصہ تھا. اس گروپ کو ختم کرنے میں پاکستان نے بنیادی رول پلے کیا تھا اور جارڈن نے پلے کیا. اس وقت اپنے ضیاء الحق صاحب بریگیڈیئر تھے, اور جارڈن کے کنگ نے پاکستان سے مدد مانگی کیونکہ ان کے کیمپس تھے جارڈن. تو یہاں سے فوج گئی انڈر دا لیڈرشپ آف ضیاء الحق, اور وہاں پہ انہوں نے صابرہ شکیلہ کیمپ کو مسمار کر دیا. بچوں کو, عورتوں کو, مردوں کو, کسی کو نہیں چھوڑا. اور بعد میں پی ایل او والے بلیک سپٹمبر کے نام سے دن منایا کرتے تھے اس اٹیک. اس اٹیک کے نتیجے میں پاپولر فرنٹ کمزور ہوا. اس کا لیڈر تھا جارج عباس. ان کی یعنی پی ایل او ایک چھتری تھی جس میں 3-4 گروپ تھے, جس میں ایک پاپولر فرنٹ تھی. لیکن پاپولر فرنٹ کے مصیبت کے بعد بہت کمزور ہو گئے. الفتح میں جو آپ کہہ لیجیے ایسے لوگ تھے جو آپ کمیونسٹ کہہ لیجیے, مارکسسٹ کہہ لیجیے, ان کا اثر کم ہونا شروع ہو گیا اسی بن کے بعد. لیکن الفتح کا اوور آل سٹانس جو تھا وہ ایک سیکولر سٹانس تھا. وہ اسرائیل ورسز فلسطین کی لڑائی کو مذہبی لڑائی نہیں مانتا, وہ اس کو قومی لڑائی مانتا, زمین کی لڑائی مانتا, سن آف دا سائل کی لڑائی مانتا. اس کو کمزور کرنے کے لیے حماس کھڑی کی. ایک یاسین نام کے بزرگ تھے, آپ نے ویڈیو بھی دیکھے ہوں گے, کیونکہ کچھ عرصہ وہ جیل میں رہے تھے. وہ چلنے پھرنے سے معذور ہوئے اور اس کو 4 پائی پہ اور ویل چیئر پہ لے کے گھوما کرتے تھے. اس زمانے سے یہ کام شروع ہوا. اب صورتحال یہ ہے کہ جیسے پاکستان نے اور امریکہ نے مل کے طالبان کھڑے کیے اپنے حق کے لیے, اپنے انٹرسٹ کے لیے, لیکن ایک وقت آیا کہ طالبان پاکستان کے خلاف ہوئے اور امریکہ کے بھی خلاف ہو گئے. سیم صورتحال حماس کے ساتھ کہ شروعات تو وہاں سے ہوئی کہ الفتح کو کمزور کرنا ہے, لیکن
ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اسرائیل کے بھی خلاف ہو گئے. غازہ میں جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ حماس کی تھی، الیکشن میں جیتے تھے، اور ان کی تمام سلوگن مونگرین جو تھی وہ مذہبی تھی، سیکولر تھی. وہ اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی کو ایک مذہبی لڑائی کے طور پہ ٹیبل کرتے تھے اور مانتے تھے. اس وجہ سے وہ جیت بھی گئے. اب اس صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ حماس نے ایک ایکٹ کیا جو اسرائیل پہ اٹیک ہوا. اس ایکٹ کے بارے میں بہت سی اسپیکولیشن ہوئی، بلکہ بعض حضرات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اسپانسرڈ اٹیک تھا. مجھے نہیں پتا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط، آئی ڈونٹ نو. میں اس کے بارے میں کوئی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں. لیکن ایک بات ہے کہ ٹرمپ نے اپنے پچھلے دور صدارت میں جو ابراہیم اکارڈ کے نام سے ایک منصوبہ پیش کیا تھا، اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ حماس نے یہ کیا، کیونکہ سعودی عرب تک ابراہیم اکارڈ پہ سائن کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا، اور اگر سعودی عرب بھی کر لیتا تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا عرب ممالک کے لیے کہ وہ اسرائیل کو ریزسٹ کر سکتے. ریزسٹنس تو بہت کمزور پہلے ہی ہو چکی. اس حماس کے ایکٹ میں ابراہیم اکارڈ کو تو اس منظر میں دھکیل دیا، لیکن اس کا جو نتیجہ ہوا وہ آپ سب کے سامنے. غزہ کو کنڈم بنا دیا انہوں نے، اور پوری جو سو کارڈ فری ورلڈ ہے اس میں ایک لفظ بھی نہیں تھا. یہ جو معاملات پہ ویدی نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بہت پرانی پلاننگ تھی. میرے خیال میں یہ 8-10 سال پرانی پلاننگ تھی، کیونکہ یہ جو پراکسیز ہیں ایران ان کو ایلیمنیٹ کیا. اس میں ایک حزب اللہ تھی، اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے ایلیمنیٹ کیا. پیجرز تھا والا جو صاحب نے کیا. اس کے بعد حماس تھی، حماس کو بھی انہوں نے کارنر کر دیا. اب رہ جاتے ہیں حوثیز، چونکہ وہ دور ہیں، ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہو سکے سوائے بمباری کے، ایئر اٹیک، زمینی سطح پہ حملہ نہیں ہو سکا. اس لیے حوثیز تو ابھی تک آئے. اب اس صورتحال میں ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ یہ جو رجیم چینج کی بات ہوئی، نیوکلیئر بم کی بات ہوئی، اس کو ہم کس تناظر میں دیکھیں. مقصد تو یہی تھا، رجیم چینج بھی ایک مقصد تھا، اور شاید میں اس پہ کنونس نہیں ہوں کیونکہ 2003 سے ایران نے افزودگی جو تھی وہ روک. یہ امریکنز بھی مانتے ہیں، وہ ان کی جو تلسی تھی اس میں بھی یہ بیان دیا. یورپ کے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ایٹمی توانائی کمیشن میں بھی افزودگی جو تھا انہوں نے روک دی. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بنیادی مسئلہ نیوکلیئر اس لیے کا نہیں تھا، بنیادی مسئلہ رجیم چینج. وہ وہی صورتحال کریٹ کرنا چاہ رہے تھے جو سیریا میں انہوں نے کیا، جو لیبیا میں انہوں نے کیا. وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکتا. یعنی اندر سے سپورٹ نہیں ملی. نہیں، اندر سے سپورٹ تو ظاہر ہے نہیں ملی، تھوڑی بہت ملی، جس کے نتیجے میں ان کے فوجی جنرل مارے گئے، ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ مارے گئے. وہ اندر سے سپورٹ کے نتیجے میں بھی مارے گئے. مخبریاں ہوئی، ان کا ایک نیٹ ورک تھا جو ایران میں انہوں نے بنایا، جس کا نتیجہ ہوا کہ پن پوائنٹ انہوں نے کیا کہ فلاں فلیٹ میں فلاں جنرل سو رہا ہے، مار دو. اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے. اب ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹوڈا پارٹی کا بیان جس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد ایک اور بیان آیا جو وہاں پہ متحدہ فیڈریشن ہے، یونائٹڈ فیڈریشن ہے، ٹریڈ یونین جس میں نرسز ہیں، ورکرز ہیں اور بہت ساری ٹریڈ یونین ہیں، ان کی ایک یونائٹڈ فیڈریشن ہے.
दो बयान आया हमारे सामने। तोदा पार्टी ने कहा कि इस रजीम ने, उसने रजीम का लफ्ज इस्तेमाल किया और ये बहुत सिग्निफिकेंट है, रजीम का लफ्ज इस्तेमाल किया, क्योंकि रजीम पॉजिटिव लफ्ज नहीं है, रजीम नेगेटिव है। अदरवाइज होना ये चाहिए था इलेक्टेड गवर्नमेंट, लेकिन जब आप रजीम कहते हैं तो वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के अपोजिट हो जाता है। तोदा पार्टी ने रजीम का लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि हमारे बेपनाह लोगों को मारा, टॉर्चर किया, सैकड़ों लोग अब भी हमारे जेलों में हैं, लेकिन ये सारी सूरत हाल उन्होंने बयान की जो उनके साथ हुआ। लेकिन इसके बावजूद हम ऐसी रजीम चेंज की मुखालफत करेंगे जो अमेरिकन सपोर्ट के साथ, तकरीबन यही नुक्ता नजर ट्रेड यूनियन का है। उन्होंने भी बहुत सारे शिकवे शिकायत लिखे हैं कि हमारे साथ जो कुछ हुआ, लेकिन इसके बावजूद हम इस सपोर्ट के साथ रजीम चेंज के हाथ में नहीं। अब सूरत हाल ये है कि 3 बड़े ग्रुप थे मुल्लाओं के अलावा। एक तो फिदाईन खल्क थे जिनका गांधी ने जिक्र नहीं किया, एक मुजाहिदीन खल्क थे रजावी वाले, और एक थे तोदा पार्टी। फिदाईन खल्क और तोदा पार्टी ने मिल के मुजाहिदीन खल्क के साथ भी लड़ाई की, और उस लड़ाई की रीजन ये थी कि मुजाहिदीन खल्क हर किस्म की फॉरेन एड के लिए तैयार थे, चाहे वो अमेरिका की तरफ से क्यों। जैसे हमारे कुछ दोस्त जो बलोच कुछ लीडर सरदार के कहते हैं कि जनाब हमें पाकिस्तान से आज़ादी के लिए शैतान से हाथ मिलाना पड़ा तो हम उससे भी मिला। मुजाहिदीन खल्क का स्टांस ये, जिसके नतीजे में फिदाईन खल्क और तोदा पार्टी उनके खिलाफ बाज़ाब्ता मुसल्लह झड़पें हुई। मसूद रजा भी उन दिनों भाग के फ्रांस चला गया। अब मुझे नहीं पता कि वो जिंदा आई है, बहुत हो। ये ग्रुप अब भी मौजूद है, अंडरग्राउंड है और अपना काम कर रहे हैं। मेरी ज़ाती राय ये है ऐसे एक मार्क्सिस्ट स्टूडेंट की कि मार्क्सिस्ट डायलेक्टिक्स में एक बुनियादी चीज़ है जिसको हमारे बहुत सारे लेफ्ट के लोग शायद नज़रअंदाज करते हैं। कोई भी तब्दीली जो है वो अंदर से आती है, बाहर से आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। इसकी मिसाल एक इस तरह दी जा सकती है कि मतलब एक अंडा है, उससे चूजा निकलेगा, उसको एक खास तरह की हीट चाहिए, खास मिकदार में, खास सफर। जब वो हीट मिलेगी तो वो जो जसूमा है वो बड़ा होकर चूजा। सवाल ये है कि अगर वो जसूमा नहीं है तो जितनी मर्जी हीट देते रहे यार, चूजा तो नहीं निकलेगा। बहुत अच्छी मिसाल है। तो बुनियादी बात ये है कि तब्दीली का महरज जो है बुनियादी, वो इंटरनल होगा, बाहर से सपोर्ट होगी और वो सपोर्ट होगी चाहिए। हम इंटरनेशनलिज्म की बात करते हैं, ग्लोबलिज्म नहीं, इंटरनेशनलिज्म की बात करते हैं। इंटरनेशनलिज्म से हमारी मुराद ये होती है कि जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं आउटसाइड किसी भी रियासत में, वहाँ पे अगर लड़ाई हो रही है, सियासी लड़ाई हो रही है, तो वो उसको सपोर्ट करने के पाबंद हैं। ये हमारा इंटरनेशनल। लेकिन साम्राज्य सपोर्ट करे, ये हमारे एजेंडे में नहीं, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो जर्मन हो। ये नॉन मार्क्सिस्ट एटीट्यूड है, क्योंकि अगर वो सपोर्ट करेंगे तो उनका अपना एक मकसद होगा, उनका अपना एक एजेंडा होगा। वो ना सिर्फ ये है कि मौजूद सूरत हाल को तब्दील करेंगे, बल्कि जो प्रोग्रेसिव फोर्सेज हैं सोसाइटी में उनका भी कलाकुमा है। इसलिए ये तो मुमकिन नहीं है इसको एक्सेप्ट करना। ये है हमारा नुकसान। अब इस लड़ाई में जैसा कि गांधी ने कहा कि ईरान जीता तो नहीं, लेकिन हारा भी नहीं। इसराइल की प्लानिंग फ्लॉप हुई, बशमूल अमेरिकन इंटरफेरेंस की प्लानिंग कामयाब नहीं है।
اس کا جو نتیجہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایران میں جو پروگریسو فورس ہے وہ مزید کمزور ہو، کیونکہ جنگ کے نتیجے کسی طرح کی بھی جنگ ہو، اس میں جو ایک فالس قسم کا نیشنلزم ڈیولپ ہوتا ہے وہ کسی منطق کا محتاج نہیں ہے، وہ ایک جذباتی ایکٹیویٹی ہے۔ اور میری رائے یہ ہے، ہو سکتا ہے دوستوں کو اختلاف ہو، کہ اس لڑائی میں ملائیت جو ہے، ڈیموکریسی جو ہے، وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے، اور ان کی یہ مضبوطی وہاں کی پروگریسو فورسز کے لیے یقیناً نقصان دہ ثابت ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم امریکہ کی سپورٹ نہیں کر سکتے، یہ واضح ہے کہ کوئی انٹرفیئرنس کرے، رجیم چینج کرے، اپنے مقاصد کو حاصل کرے، اور جو پیپلز وائس ہے اس کو دبائے، ہم اس کے حق میں ہیں۔ یہ ہے میری گزارشات۔ باقی دوست اگر بات بہت کرنا شکریہ۔ چاہیں۔ اب گوئندی صاحب کی طرف دوبارہ آتے ہیں تاکہ مختصر اسے وائنڈ اپ کریں اپنی گفتگو کو۔ اب دونوں دوستوں سے یہ سوال ہوگا کہ پی ایل او جو یاسر عرفات پر پی ایل او، اس کی صورتحال کیا ہے گراؤنڈ پہ؟ وہ کہیں ذکر نہیں ہوا اس ساری لڑائی کے اندر اس کا۔ آپ اسے وائنڈ اپ کریں جتنے مختصر کر سکتے ہیں تاکہ پھر خالد صاحب سے پھر ہم سوال جواب کی طرف آئیں۔ دیکھیں جو انفارمیشن خالد صاحب نے دی ہے بڑی انٹرسٹنگ اور صحیح ہے، صحیح ہے۔ حزب اللہ حماس کی پی ایل او ایگزسٹ کرتی ہے، اس کی حکومت ہے، اور اس نے حماس پر ہونے والے یا فلسطینیوں پر ہونے والے حملے کی مخالفت کی ہے۔ اسرائیل کی وہ مخالفت کرتے ہیں آج بھی، ان کا جو ٹیریٹری ہے ان کے کنٹرول میں ہے، اور ویسٹ بینک ہے، اور حماس کے ساتھ کمیونسٹ بھی جدوجہد کر رہے ہیں، ہمارے یہاں اخلاق نہیں ہے، اور حماس نے کبھی مذہبی لفظ نہیں بولا۔ حماس مذہبی جماعت ہے جیسے حزب اللہ تھی۔ ہانیہ کی میں نے تقریر سنی جب میرا خیال ہے ہانیہ شیعہ نہیں تھے، ہاں سنی ہے سنی ہے، نہیں، حماس اوور سنی ہے۔ ہانیہ نے بھی کبھی فلسطین کا یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد، میں نے کبھی ان کی ایسی اسپیچ آخری بھی سنی ہے، پیلسٹینین۔ وہ ہمارے ریلیجس لوگوں سے بالکل مختلف ہیں۔ حزب اللہ والے بھی وہ ریلیجس ہیں اس طرح کے پولیٹیکل ریلیجس میں، باقی کی انفارمیشن اور ساری باتیں بالکل درست ہیں۔ اب یہ جو پی ایل او ہے وہ ایک کمزور طاقت ہے، اس کے اندر ریزسٹنس نہیں ہے جیسے انہوں نے بیان کیا۔ اب اس وقت ریزسٹنس حماس میں ہی ہے، اور حماس کے ساتھ لیفٹ کے بڑے زیادہ گروپ جو وہاں پہ آج بھی ہیں۔ میرے دوست جو اسرائیل میں رہتے ہیں فلسطینی، وہ کرسچنز بھی ہیں، وہ حماس کے قتل خلاف بھی بولتے ہیں۔ اسرائیلی پیلسٹینین کہہ رہا ہوں، کرسچین اسرائیلی میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں نا۔ میری دوست ہے، وہ بہت بڑی آرگنائزیشن کی ہیومن رائٹس کی لیڈر ہے، تو وہاں پر یہ ایشو ہے ہی نہیں فلسطین سارے میں ریلیجن کا قومی سے علیحدہ ہونا۔ کہ ہمارے ہم اس کو یوں دیکھ لیتے ہیں، وہ جیسے حزب اللہ کا قتل ایشو نہیں ہے کہ وہ پوری سوسائٹی پہ اسلام نافذ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اپنے خطے میں بھی نہیں کیا ہوا۔ ان کی میں خواتین کو ملتا ہوں حزب اللہ کی، وہ ہمارے لبرل لیڈروں کی بیویوں سے زیادہ لبرل ہیں بیہیویئر میں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ پولیٹیکل اینتھروپولوجی سوشیولوجی کا ایشو ہے۔ مثلا جیسے ترکی کا ریلیجس عورت ہماری لبرل عورتوں سے زیادہ لبرل ہے۔ یہ پوری ایک فینومینل فرق ہے جو ان تحریکوں میں ہے۔ تو دوسرے ایون اردوان کی بیوی آتی ہے تو میں کہتا ہوں سراج الحق صاحب آپ ان کی سپورٹ کرتے ہیں، آپ کی بیوی کیوں نہیں آتی ہے؟ بڑی اہم بات۔ ہاں، اب کسی نے آج تک مولانا فضل الرحمان کی شریکیں آپ نے دیکھی، ویسے اردوان کے حمایتی ہوں گے، میں اردوان کا حمایتی نہیں ہوں اس طرح۔ ہاں، اسی طرح جو حماس ہے وہاں یہ ڈویژن ہی نہیں ہے مذہب کی فرقے کی، اور خصوصاً جو شیعہ سنی الائنس ہے ایک بڑا پازیٹیو سینس میں، وہ حزب اللہ اور حماس کی دوستی اور حماس اور ایران کی سپورٹ، تو یہ مت توڑی ہے فرقہ پرستی کی اور مذہب پرستی کی۔ تو میں نے جیسے کہا میرے دوست نے سارا لایا، ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ وہاں پر کمیونسٹ گروپ حماس کے ساتھ مسلح جدوجہد میں ہے، وہ کس بنیاد پر ہے؟ فلسطین کی بنیاد پر۔ تو باقی پی ایل او کمزور ہے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن ریزسٹنس فورس اس وقت
حماس ہی ہے جو اسرائیل کے خلاف ہے۔ بہت شکریہ گوئندی صاحب۔ خالد صاحب یہ بتائیں کہ یہ ساری صورتحال کے اندر سیز فائر تو ہو گیا، وہ جو غزہ پر جو سارا قیامت برپا ہے وہ تو ویسے ہی موجود ہے صورتحال، اب ابھی ان پہ اس پہ ذرا تھوڑا سا بتائیں، پھر ہم دوستوں کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اتنی اہم انفارمیشن شاید ہی آپ کو کسی فورم پہ ملے جو ہمارے دو دوستوں نے یہاں دی ہے، اور ہمارے لیے بہت ساری نئی چیزیں تھیں۔ جی خالد صاحب۔ نہیں دیکھیں نا، پرسوں بھی انہوں نے اٹیک کیا اسرائیلی ایئر فورس بمبارڈمنٹ کی ہے، ایون دین کے جو وہاں پہ لائن لگا کے تو وہ روٹی میں تلاش میں تو وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے۔ لیکن اس میں ایک دلچسپ بات میں عرض کر دوں، جہاں پہ القاعدہ کا کنٹرول ہے، جب بھاگ کے لوگ اس علاقے کی طرف گئے تو ریزسٹ کیا گیا اور کچھ بندے بھی مارے، اور اس کی ثبوت موجود ہے انٹرنیشنل میڈیا، اور یہ بڑی اسٹانشنگ بات ہے کہ غزہ سے اس سطح تک لا تعلقی کہ وہاں اتنا جینوسائڈ ہو رہا ہے اور لوگ بھاگ کے آپ کی طرف آ رہے ہیں اور انہیں آپ آنے سے روک رہے ہیں۔ میری سمجھ میں یہ بات آج تک نہیں ہے۔ اس کے سیدھے سیدھے معنی یہ ہے کہ الفتح وہ الفتح نہیں ہے جو کبھی ہوا تھا۔ میں ویسے دوستوں کو ایک سجیشن دوں گا، ایک خاتون تھی آریانہ فلاچی، شاید آپ نے نام سنا ہو، اس کا ایک ناول بھی بڑا مشہور ہے۔ ان کی انٹرویوز کی ایک کتاب تھی انٹرویو ود ہسٹری، اس میں یاسر عرفات کا انٹرویو بھی ہے، ویسے بھٹو صاحب کا بھی ہے اس میں، لیکن اگر آپ کو وہ کتاب ملے، نیٹ پہ شاید مل جائے آپ کو آسانی سے، تو یاسر عرفات کا ذرا انٹرویو پڑھیے کہ موضوع کیا فرما رہے ہیں، پھر آپ کو الفتح کی صورتحال آج جو ہوئی وہ سمجھ میں آ گئی۔ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے الفتح اس پہ اتنے زیادہ کرپشن کے چارجز ہیں، مالی کرپشن کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت سارے ممالک نے فلسطین کو تسلیم بھی کیا، ادر دین تسلیم کرنے کے وہ بہت مالی سپورٹ بھی کرتے رہے اور کرتے ہیں، اور اس میں جو گھپلے ہوئے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الفتح کی جو صورتحال ہے، میرے خیال میں اگر آج فیئر اینڈ فری الیکشن کروائے جائیں تو شاید الفتح نہ جیت پائے، اتنے زیادہ لوگ ان سے نہ، اور حماس کا رائز کرنا جو ہے اس میں الفتح کی وہ انٹرنل کمزوریاں شامل ہیں جس کے نتیجے میں حماس نے رائز اوور لیپ کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ یاسین صاحب کی اگر آپ تقریریں سن لیں، کافی مقدار میں انہوں نے تقریریں کی، اس میں سوائے مذہب کے کوئی بات ہی نہیں، صرف مذہب، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہانیہ جو ہے وہ اگر ذرا ڈپلومیٹک طریقے سے بات کرتا ہے، یا اور ان کے جو لیڈرشپ ہے یا اسپوکس پرسن ہے وہ ڈپلومیٹک طریقے سے بات کرتے ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں ان کی بنیاد کی، ان کی الفتح سے جیتنے کی دو وجہ ہیں، ایک تو الفتح نے مایوس کیا فلسطینی کاز، دوسرا جو انٹرنلی کرپشن کی اس نے، اور تیسرا ظاہر مذہب کا نعرہ جو ہے بنیادی طور پہ لوگوں کے جذبات کو ابھارتا ہے، اس صورت میں جب اسرائیل آپ کے سامنے کھڑا ہو اور آپ کو روز مار رہا ہو تو پھر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، جب آپ کے پاس چوائس نہیں رہتی تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ بہت پیچیدہ پرابلمز ہیں وہاں پہ، اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس کو صرف اس حوالے سے نہ دیکھیں کہ یہ فلسطین ورسز اسرائیل کوئی پرابلم ہے، بنیاد تو یہی ہے، لیکن اس پہ جو مختلف اور ممالک کے مختلف سامراجی عزائم کے انٹرسٹ ہیں
ان کو زیادہ دیکھنے کی ضرورت جب بھائی غزہ میں اتنی جینوسائڈ ہو گئی، آپ لوگوں نے سمیش ہو کے دیکھا سارا کچھ، 8 دفعہ ویٹو کیا ٹرمپ نے اسے، ایک لفظ بھی تھا یورپین یونین یا G7 کی میٹنگ میں جو بات کر رہی تھی، ان کا جو ڈکلیریشن آیا اس میں انہوں نے پھر وہی بات کی کہ اسرائیل کو رائٹ آف ڈیفینس ہے. بھائی کس کے خلاف رائٹ آف ڈیفینس؟ بچوں کے خلاف، عورتوں کے خلاف، کس کے خلاف؟ اور اس کو مد نظر رکھیں پھر میرے خیال میں ہم زیادہ بہتر طریقے سے انالائز کر سکیں گے کہ پرابلم ہے کیا. ابھی تو یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ جناب ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے. بہت سے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اس طرح کی سوشل میڈیا پہ لوگوں یاہو کا ایک انٹرویو دیا جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے. ہاں مگر یہ بھی بات کی گئی کہ جناب، اور مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے اب، جب تورا بورا پہ اٹیک ہوا تو آسمان جہانگیر کے آفس میں آپ کہہ لیجیے کہ سول سوسائٹی کی ایک میٹنگ، نام میں نہیں لوں، اس میں ہم بھی تھے اور بہت سارے لوگ. وہاں پہ 2-3 حضرات نے ایک بات کی جو آج بھی مجھے ہونٹ کرتی ہے. ہم تورا بورا پہ اٹیک کے مخالف تھے لیکن ہم طالبان کے حمایتی نہیں. وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ طالبان اتنی بڑی قوت ہے، ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، یہ ہے، آرگنائزیشن ہے، فلانا ہے، ہم ان کے خلاف لڑ نہیں سکتے. ہم سے مراد پاکستان کے عوام، چونکہ ہم ان کے خلاف نہیں لڑ سکتے اس لیے ہمیں تورا بورا پہ اٹیک کے حوالے سے امریکہ کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری جنگ لڑ رہا ہے. یہی بات ایران کے حوالے سے کوئی دوستوں نے کی کہ جناب اگر رجیم چینج ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، چاہے وہ امریکہ کی طرف سے ہی ہو. ہمارے لبرلز نے یہی طوفان تو اس میں ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ یہ تو مطلب لبرل ہیں یا جو بھی ہیں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ہمارے دوست لبرلز کے بارے میں ایک اور لفظ استعمال کیا کہ یہ ڈپلیکیٹڈ لوگ. اچھا بس انہیں جگہ چاہیے گھسنے کے لیے گھس جاتے ہیں. تو لبرل ہیں یا جو بھی ہیں، کچھ ہمارے لیفٹ کے دوستوں نے بھی اس طرح کی بات کی ہے. اس لیے میں نے وہ نقطہ نظر آپ کے خدمت میں پیش کیا ہے. تو مارکسی نقطہ نظر بنیادی سماجی سیاسی تبدیلی کے لیے ایمفیسائز کرتا ہے انٹرنل لڑائی. ایکسٹرنل سپورٹ ہاں وہ صورت میں اگر وہ کسی پروگریسو ریاست کی طرف سے ہو یا دنیا بھر کے جو پروگریسو گروپس ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں، یہ ٹھیک ہے. لیکن ہے کہ کوئی امپیریلسٹ عزائم لے کے آپ کی رجیم چینج کرے گا تو وہ آپ کے ساتھ جو سلوک کرے گا شاید آپ کو اندازہ نہیں. جی بہت شکریہ خالد صاحب. احباب آپ کو یاد ہوگا کہ 2000 یہ جو تورا بورا کی اس میں آغاز میں نے کہا تھا کہ ہم نے یہاں مشرق بردار ریلی کا اہتمام کیا افغان عوام کے حق میں ملا ازم اور امریکہ کے خلاف. اس وقت بھی ہمارا اسٹانس یہی تھا. آپ کو یاد ہوگا یہ مکالمہ کا آپ نے بڑا شریفانہ انداز سے ایک مکالمہ دیکھا. یہ جو پنجابی میں باندر قلعہ کہتے ہیں ٹی وی پہ آپ اکثر دیکھتے ہیں، بڑی بےہودگی سے وہ جو کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہم 2001 میں بھی اسی طرح 2-4 دوستوں کو بٹھا کے یہ ڈائلاگ کرواتے تھے. اور ڈائلاگ کرنے والے میں کون ہوتے تھے؟ حمید اختر، آئی رحمان، احمد بشیر، جوید شہین، عابد حسن منٹو، ڈاکٹر مبشر حسن، اکرام اللہ، یعنی ڈاکٹر مہدی حسن. اس کیلیبر کے لوگ یہ ابھی ٹی وی چینلوں پہ یہ لائسنس نہیں ملے تھے اور یہ جو آپ روزانہ شام کو مختلف چینلوں پہ دیکھتے ہیں یہ ہم نے وہاں چوپال میں آغاز کیا تھا. یہ میں اسی لیے آج میں یہاں بیٹھا ہوں تاکہ اس کا دوبارہ ریوائول کر دیا جائے. یہ دیکھیں آپ نے بڑی سنجیدگی سے سنا اور ہمارے دونوں دوستوں نے بڑی ایمانداری سے اور جو ایک تجزیہ کیا ہے وہاں کی صورتحال، وہاں کے گروپوں کے بارے میں بتایا. تو اگلے سیشن میں ہم پھر ملیں گے اور میں خواہش رکھوں گا
کہ ہمارے جو دوست اس سیشن میں شامل ہیں وہ اگلے سیشن میں بھی گفتگو کو سنیں، تاکہ تیسرے سیشن میں جب ہم وائنڈ اپ کرنے جائیں پھر ہم تمام مقررین کو بلائیں۔ ہو سکتا ہے جیسے گوئندی صاحب نے، خالد صاحب نے کہا کہ باہر کہیں کھلی جگہ پہ کسی ہال میں اپنا پروفیسر رضی حیدر صاحب نے بڑی اچھی تجویز دی ہے، کسی بڑے ہال میں کریں گے، عام پبلک کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ جائے۔